بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مالی مشکلات سے دوچار انڈین شہری سونا بیچنے پر مجبور۔ افغانستان نہ چھوڑنے پر طالبان کی ترک آرمی کے خلاف کارروائی کی دھمکی۔ افغان اسپیشل فورسز رات کو طالبان کے خلاف کیسے کارروائی کرتی ہیں؟ اپنی سمندری حدود سے امریکی بحریہ کا جہاز نکالنے کا چین کا دعویٰ۔ جنہوں نے ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا ان پر بھی کوئی ہاتھ ڈالے گا، شاہد خاقان عباسی۔ ریلوے ملازمین گھر بیٹھ کر تنخواہیں لیتے ہیں، اسی لیے حادثات ہوتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان۔ خون کے کینسر میں مبتلا ہاکی اولمپئن نوید عالم انتقال کر گئے۔ اس اینک میں آپ کا ذاتی 3D سینما موجود ہے، تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈیا میں کچھ عرصہ پہلے تک لوگ اخراجات پورا کرنے کے لیے سونا گروی رکھ کر رقم حاصل کر رہے تھے، تاہم کورونا کی وبا کے باعث نوکریاں ختم ہونے اور کاروبار میں ناکامی سے اب گھر کے اخراجات پورا کرنے کے لیے سونا بیچنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ بلومبرگ کے مطابق پول فرینڈس نامی 50 سالہ شخص نے گزشتہ سال اپنا سونا گروی رکھ کر اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے رقم ادا کی تھی، کیونکہ وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ تاہم اس سال وہ گھر کے اخراجات پورا کرنے کے لیے اپنا سونا بیچ رہے ہیں، کیونکہ انہیں نہ تو اب تک دوسری نوکری ملی، نہ ہی ان کا اپنا کاروبار شروع کرنے کی کوشش کامیاب ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنا سونا بیچنے کا مطلب ہے کہ مجھے کسی کو رقم واپس نہیں کرنی ہوگی، وہ بھی سود سمیت۔ کورونا کی وبا نے لاکھوں افراد کو غربت کی طرف دھکیل دیا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا میں کئی افراد اپنی آخری سہارے کی جانب رجوع کر رہے ہیں، اور وہ ہے اپنا سونا بیچنا۔ کورونا کی نئی لہر معیشت اور تنخواہوں پر بری طرح اثر انداز ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں بینک کم ہونے کی وجہ سے لوگ ضرورت کے وقت سونے پر انحصار کرتے ہیں، کیونکہ یہ سونا تیزی سے بکتا ہے۔ اس سال کے برعکس 2020 میں لوگ سونا گروی رکھوا کر قرض لے رہے تھے، لیکن اب روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سونا بیچ کر رقم حاصل کر رہے ہیں۔ عالمی گولڈ کونسل کے مطابق گزشتہ چند سالوں سے انڈیا میں گولڈ کی خریداری کم ہو گئی ہے۔ انڈیا میں زیادہ تر سونا سوئٹزرلینڈ سے درآمد ہوتا ہے، لیکن اگر ملک میں سونے کا زیور مقامی سطح پر بنا ہو تو اس سے ملک میں باہر سے آنے والے سونے میں کمی ہو جائے گی۔ طالبان نے ترکی کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ترک آرمی نے افغانستان نہ چھوڑا تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ طالبان نے آئندہ ماہ نیٹو اور امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے ترکی کے دستوں کی افغانستان میں موجودگی کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد جو ملک بھی یہاں رکے گا اس کو قابض سمجھا جائے گا۔ ترکی افغانستان میں 20 سال سے موجود ہے، تاہم اگر وہ اب بھی یہاں رکنا چاہتا ہے تو ترک آرمی کو قابض آرمی تصور کیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ترکی اسلامی ملک ہے اور ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ترکی اور افغانستان کے درمیان بہت کچھ مشترک ہے، لیکن اگر انہوں نے مداخلت کی اور اپنی آرمی افغانستان میں رکھی تو اس کی ذمہ داری ترکی پر ہوگی۔ دوسری طرف طالبان نے صوبے قندوز میں امریکہ کی جانب سے افغان فضائیہ کو دیے گئے 2 ہیلی کاپٹرز کو تباہ کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کر دی ہے۔ طالبان نے صوبے قندوز میں ایک ایئرپورٹ پر حملہ کر کے امریکی فوج کی جانب سے افغان فضائیہ کو فراہم کیے گئے 2 ہیلی کاپٹرز کو تباہ کر دیا، تاہم افغان حکومت نے اس حملے کی تردید کی تھی، جس پر طالبان نے یہ ویڈیو جاری کر دی۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ دشمنوں نے ہیلی کاپٹرز تباہ کرنے کے دعوے کو جھوٹا قرار دیا تھا۔
ایسے لوگوں کے لیے ایئرپورٹ پر تباہی کے مناظر کی ویڈیو حاضر ہے۔ افغانستان کی اسپیشل فورسز کے اہلکار جب طالبان کے خلاف کارروائی کے لیے جاتے ہیں تو وہ پہلے کہیں رک کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اتوار کو رات گئے طالبان کے خلاف آپریشن سے پہلے صوبہ قندھار کی ہائی وے پر ایک سنسان جگہ پر انہوں نے نماز ادا کی۔ ان اعلیٰ تربیت یافتہ فورسز کو علاقے کو طالبان سے پاک کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، جنہوں نے چند گھنٹے پہلے پولیس اور دیگر فورسز پر حملہ کیا تھا۔ ان کا ٹاسک یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا حملے کے بعد طالبان زخمی شہریوں اور فوجیوں کو چھوڑ کر رات کی تاریکی میں غائب ہو گئے ہیں یا وہیں موجود ہیں۔ اسپیشل فورسز کے میجر محمد دین تاثیر کا کہنا تھا کہ ہمیں ایک اطلاع ملی کہ دشمن نے یہاں دخل اندازی کی ہے اور ضلع پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق 300 طالبان علاقے میں موجود تھے۔ بدقسمتی سے رپورٹ اور زمینی حقائق ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ میجر محمد دین کا کہنا تھا کہ طالبان کی غیر موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ اس گروہ کا ملک کے 85% علاقے پر قبضہ کرنے کا دعویٰ بالکل بھی غلط ہے۔ طالبان نے جب قندھار کے دنگ ضلع میں ایک گاؤں خان بابا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اسپیشل فورسز کو بلایا گیا۔ اسپیشل فورسز نے رات کو استعمال ہونے والے آلات کے ساتھ اندھیرے میں سفر کیا۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ گاؤں خالی تھا۔ اسپیشل فورسز کے اہلکاروں نے خاموشی اور تیزی کے ساتھ گھروں کی تلاشی لی۔ انہیں گاؤں کے چند بزرگ افراد ملے جنہوں نے کہا کہ لڑائی شروع ہوتے ہی لوگ گاؤں چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ امریکی بحریہ نے چائنا کے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ پیر کے دن جنوبی چین کی سمندری حدود میں متنازع پارسل جزیرے سے گزرنے والے ایک امریکی بحری جنگی بیڑے کو وہاں سے ہٹنے پر مجبور کیا گیا۔ امریکی بحریہ نے بتایا ہے کہ امریکی بیڑا بحری سفر کی آزادی کو یقینی بنانے کے مشن پر اس چھوٹے سے جزیرے کے قریب سے گزرا جو جنوبی چین اور ویتنام کے مشرق میں واقع ہے۔ امریکی بحریہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد چین، تائیوان اور ویتنام کی جانب سے آزادانہ سفر میں عائد کی جانے والی غیر قانونی پابندیوں کو چیلنج کرنا تھا۔ تینوں ملک ان جزیروں پر حق ملکیت جتاتے ہیں اور وہاں سے گزرنے والے تمام فوجی جہازوں کو پیش کی اجازت لینے پر پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا پیر کے دن امریکہ نے انکار کیا۔ امریکی بحریہ نے کہا ہے کہ جنوبی چین کی متنازع سمندری حدود میں اس طرح کے دعوے سمندروں میں آزادانہ سفر کے لیے شدید خطرے کا باعث ہیں، جس میں جہاز رانی، فضائی حدود، آزاد تجارت اور بغیر روک ٹوک کے کاروبار سے متعلق دعوے شامل ہیں۔ چین کے اہلکاروں نے پیر کے دن اسے اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے امریکہ پر زور دیا کہ ایسی کارروائی بند کی جائے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ جنہوں نے ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے ان کے گریبان پر بھی کوئی ہاتھ ڈالے گا۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں وکلاء کی ہڑتال کے باعث سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہمارا پہلے دن سے مطالبہ ہے، معلوم تو ہو ان عدالتوں میں ہو کیا رہا ہے۔ یہاں کوئی انصاف نہیں ہے، صرف زبان بندی اور انتقام کی کوشش ہے۔ اس کیس میں ہمارے خاندان اور دوستوں کو ملوث کیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہماری 5 سالہ حکومت میں کوئی کرپشن سکینڈل ملے تو ہم ذمہ دار ہیں۔ وفاقی وزراء کا نیب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ نیب کون چلا رہا ہے۔ ایسے کیسز کے بعد کوئی سرکاری آفیسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سرکاری آفیسر کہتے ہیں کہ جب تک نیب کا یہ نظام رہے گا کام نہیں ہو سکتا۔ احتساب کرنا ہے تو پتہ کریں کہ چینی میں 700 ارب کس نے کھایا۔ ہر ہفتے حکومت کا نیا سکینڈل سامنے آتا ہے لیکن نیب کو نظر نہیں آتا جنہوں نے ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ ان کے گریبان پر بھی کوئی ہاتھ ڈالے گا۔ غیر نمائندہ حکومت نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ جس جماعت کا وجود ہی نہیں اسے آزاد کشمیر کا الیکشن جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے کہا ہے کہ سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے ریلوے میں ہر طرف گڑبڑ ہے۔ سپریم کورٹ میں پاکستان ریلوے میں عارضی بنیادوں پر بھرتی ملازمین کی مستقلی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ وکیل ریلوے نے کہا کہ ملازمین 2013 میں بھرتی ہوئے جو ریلوے پالیسی 2012 کے معیار پر نہیں اترتے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ عارضی بھرتیاں سیاسی بنیادوں پر کی جاتی ہیں۔ ریلوے حکام کے غیر پیشہ ورانہ رویے کی وجہ سے آج پاکستان ریلوے کا یہ حال ہے۔ سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے ریلوے میں ہر طرف گڑبڑ ہے۔ عارضی بھرتی ہونے والے ملازمین گھروں میں بیٹھ کر تنخواہیں لیتے ہیں۔ ریلوے میں اسی وجہ سے تو اتنے حادثات ہوتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ریلوے حکام سیاسی بھرتیاں کر کے پھر انہیں مستقل کرنے کے لیے سیاسی بنیادوں پر پالیسی نکالتے ہیں۔ ریلوے ایک حکومتی ادارہ ہے۔ جب حکومتی ادارہ ہے تو پھر بھرتیاں سیاسی بنیادوں پر کیوں کی جاتی ہیں؟ ریلوے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ملازمین تنخواہیں لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ عارضی بھرتیاں کی جاتی ہیں جو بعد میں ریلوے کے گلے پڑ جاتی ہیں۔ وکیل ریلوے نے جواب دیا کہ عارضی بھرتیوں پر پابندی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا کہ افسران پابندی میں بھی راستہ نکال لیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی تقرریوں نے تو ریلوے کو تباہ کر دیا ہے۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے رکن اولمپئن نوید عالم خون کے کینسر کے خلاف لڑائی میں جان کی بازی ہار گئے۔ 1994 عالمی کپ سڈنی کی فاتح اور 1996 اولمپکس میں پاکستان ہاکی ٹیم کے رکن اولمپئن نوید عالم خون کے کینسر کے خلاف لڑائی میں جان کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ روز شوکت خانم ہاسپٹل لاہور میں کیمو تھراپی کے بعد 47 سالہ نوید عالم کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ اس اینک میں آپ کا ذاتی 3D سینما موجود ہے۔ اس کی سکرین 600 انچ طویل ہے جو آپ کو ایک بڑے 3D سینما کا احساس فراہم کرتی ہے۔ اسے گووس لائٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ڈسپلے مکمل طور پر OLED پر مشتمل ہے جو حقیقت سے قریب تر مناظر فراہم کرتا ہے۔ گووس لائٹ کو پہننا بہت آسان ہے کیونکہ یہ آرام دہ اور کم وزن ہے۔ اس سے پہلے آنکھوں پر پہننے والے ڈسپلے غیر معمولی طور پر بھاری بھرکم تھے اور اندر سے حرارت کا اخراج انہیں مزید غیر انسانی بنا دیتا تھا۔ پوری اینک کا وزن صرف 60 گرام ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ اسے کسی بھی PC، آئی فون اور اینڈرائیڈ فون سے جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ ڈسپلے 5G سہولیات رکھتا ہے اور اسے دنیا کا سب سے صاف اور واضح ترین 3D اینک یا گلاسز کہا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی آپ گلاسز پہنتے ہیں 20 میٹر کی دوری پر آپ 600 انچ کا سکرین دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح آپ کا ذاتی فلم تھیٹر کسی بھی جگہ چل جاتا ہے، خواہ آپ لوگوں کی محفل میں ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔